اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اسکیم بنا لی ہے، اور دشمن جو ہے آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے سورہ یاسین پڑھ کر نکل لیتے ہیں اور ان کی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیتے ہیں۔ پھر صبح ہوتی ہے تو وہ ان کو پاتے ہیں، قریش کے جو سردار تھے تو بہت ستاتے ہیں۔ اب اس کے آگے کا واقعہ ہے۔ جس روز مشرکوں نے قتل کی اسکیم بنائی اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے۔ اس کا مشرکوں کو سخت صدمہ ہوا، غصے سے وہ دیوانے ہو گئے، بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ کوئی مدینے کی سمت دوڑا، یعنی مدینے کی طرف۔ کچھ لوگ لپک کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص لگاؤ ہے۔ انہی لوگوں میں ابو جہل بھی تھا۔ کنڈی کھٹکھٹائی تو بڑی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہ نکلی، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی تھی۔ باپ کہاں ہے؟ دیکھو صحیح بتانا، جھوٹ نہ بولنا، دشمنوں نے سوال کیا۔ اللہ نہ کرے میں جھوٹ بولوں، جھوٹ بولنے کی کیا بات ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہ نے پوری بے خوفی سے جواب دیا، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا، بس آپ جانتے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے تھے۔ دشمن سمجھ گئے کہ ابو بکر رضی اللہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی فرار ہو گئے ہیں۔ ابو جہل غصے سے بھرا ہوا تھا، ہی بدبخت سے برداشت نہ ہوا، پوری قوت سے معصوم کے گال پر ایک چانٹا رسید کیا۔ سوچئے یہ حال تھا کہ عورت کو بھی یہ لوگ نہیں بخشے۔ کان سے بالی چھٹک کر دور جا گری۔ پھر دشمن لوٹ آئے اور کوئی ایسا شخص تلاش کرنے لگے جو پیروں کے نشان پہچانے اور ان کی رہنمائی کرے۔ تلاش کے بعد ایک آدمی مل گیا جو پیروں کے نشان پہچاننے میں ماہر تھا۔ نام اس کا سراقہ بن مالک تھا۔ وہ پیر سے پہچاننا تھا کون آدمی کدھر کی طرف گیا ہے، اور ریتیلی زمین ہوتی تھی، اس پہ پیر کے نشان پڑ بھی جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشق رسول کے پیروں کے نشانات دیکھتا ہوا چلا۔ پیچھے پیچھے قریش سے ایک مجمع تھا۔ چلتے چلتے مکے سے باہر آ گئے۔ اب سراقہ نے جنوب کا رخ کیا اور کوہ سور کی طرف بڑھا، یعنی جس طرح آپ تھے۔ لوگ سخت حیران تھے، ہر ایک تعجب سے کہہ رہا تھا آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گیا، جنوب کی طرف یا شمال کی طرف؟ شمال مانے اتر، ٹھیک ہے۔ دشمنوں کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ سراقہ کے ساتھ چلتے رہے کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے، شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے۔ سراقہ ریت پر پیروں کے نشان دیکھ کر چلتا رہا۔ پھر وہ کوہ سور پر چڑھنے لگا۔ اللہ خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا وہ دشمنوں کی سازش کو ناکام کر دے گا اور آپ پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دے گا، بھلا اس سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا دشمن کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک کہا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے، جس کی حفاظت اللہ کر لے، کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو بگاڑ نہیں چاہیے۔ یہی ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ سراقہ پہاڑ پر چڑھ گیا، دشمنوں کا قافلہ بھی ساتھ تھا۔ پھر اچانک وہ رک گیا، چہرہ اداس تھا، انتہائی حیرانی اور گھبراہٹ کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کہاں جائیں اور کدھر جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت دیکھی تو پوچھا، بھائی سراقہ کیا بات ہے، رک کیوں گئے، خیر تو ہے؟ سراقہ نے سامنے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، اس پتھر تک تو وہ دونوں آئے ہیں، پھر نہیں معلوم کدھر گئے۔ یہ کہنا تھا، ایک کہا بلند ہوا، ارے سراقہ آج تمہیں کیا ہو گیا، خدا کی قسم اس طرح تو تم کبھی نہیں بہکے۔ کچھ فاصلے پر ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا، یعنی بہت ماہر آدمی تھا۔ تو جب کہا کہ اس کے آگے مجھے کچھ معلوم نہیں ہے تو لوگ ہنسنے لگے کہ تم کیسی بات کر رہے ہو۔ کیا اس پہاڑ پر کچھ فاصلے پر ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا؟ کیا اس پہاڑ پر دو آدمیوں کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ دشمنوں نے سوال کیا۔ میں نے تو کسی کو دیکھا نہیں، لیکن دیکھ لو، ہو سکتا ہے دونوں غار میں ہوں، چرواہے نے جواب دیا، جبکہ آپ وہیں پہ تھے، غار ہی میں تھے۔ قریش تیزی سے پہاڑ پر چڑھے، پھر بے تحاشا غار کی طرف لگ کے تیر اور تلوار اور لاٹھی سب سے مسلح تھے، یعنی سب لے کے چل رہے تھے۔
ہر ایک کی تمنا تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا، صحرا اسی کے سر بدھے، وار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار میں کھڑے نماز میں مصروف تھے، اور یار غار پاس ہی بیٹھے تھر تھر کانپ رہے تھے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ جو دوست تھے، ان کے یار تھے۔ دل دھک دھک کر رہا تھا کہیں ظالموں کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑ جائے۔ دشمنوں کی آوازیں بھی کانوں میں آ رہی تھی، ان کا رخ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب تو پیروں کی آہٹ اور لاٹھیوں کی کھٹکھٹ اور چیخ پکار کی خوفناک آوازیں قریب تر ہوتی جا رہی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ چپ چاپ تھے، نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گاڑے ہوئے، رہ کر دل چاہتا کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے اندر چھپا سکتا، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جسم اڑا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ خوف اور گھبراہٹ سے بدحال تھے، چہرہ اترا ہوا تھا، دل بیٹھا جا رہا تھا، ایک دم سر پہ تھے دشمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بھاگ گئے، فوراً ڈھارس بتائی، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش کا ایک آدمی تیزی سے غار کی طرف بڑھا، ابھی کچھ دور ہی تھا کہ اچانک رک گیا، پھر الٹے پاؤں لوٹ پڑا، حسرت اور افسوس سے چہرہ زرد تھا یا نا امیدی میں غرق تھا۔ اس کے ساتھی بھی پیچھے پیچھے تیزی سے بڑھ رہے تھے، اس کو دیکھ کر وہ بھی رک گئے۔ کیا بات ہوئی؟ غار میں جھانکے بغیر کیوں لوٹ پڑے؟ ساتھیوں نے سوال کیا۔ اس نے کہا، اور مایوسی سے اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہ ہوا تھا، اس وقت اس پر مکڑی کا ڈیرا ہے، اور غار کے منہ پر 2 جنگلی کبوتروں کا گھونسلہ بھی ہے، راستے میں درخت بھی کھڑا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی سب نشانی ایسی پرانی نشانی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے یہ آواز ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی سنی، سمجھ گئے اللہ اپنے رسول کو بچانا چاہتا ہے، اسی کے سارے انتظامات ہیں۔ دشمن غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے، وہیں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیروں کو دیکھ رہے تھے، لیکن خدا کا کرنا کسی نے جھانک کر غار کے اندر نہ دیکھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آہستہ سے کہا، ان میں سے کسی کی اپنے پاؤں پر نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ ابو بکر، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ڈھارس بتائی، یعنی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوگا، ابو بکر پریشان نہ ہو۔ پھر دشمن غار کے پاس سے چلے گئے، اب وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگے، جا کر دوسری جگہ بھی دیکھی، اتنی دوڑ دھوپ اور تلاش اور جستجو کے باوجود ناکامی ہوئی، پھر بھی ان کے حوصلے پست نہ ہوئے، وہ ویسے ہی دوڑ دھوپ میں لگے رہے، کیونکہ قریش نے اعلان کیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ انعام پائے گا۔ 100 اونٹ سمجھ کر کیا سمجھتے ہیں؟ آج کل کی مرسڈیز، ٹھیک ہے، اس وقت اونٹ کی بڑی قیمت ہوتے تھے، ہر ایک چاہتا تھا کہ 100 اونٹ اسی کو ملے، اس لالچ کے پیچھے وہ دیوانے تھے، کیسی تکان اور کیسی زحمت، سب سے وہ بیگانے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 دن اسی غار میں ٹھہرے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ دن بھر پتہ لگاتے قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں، کیا منصوبہ بنا رہے ہیں، جو کچھ خبر ملتی رات کو آ کر سنا جاتے۔ ساتھ میں ان کی بہن اسماء رضی اللہ عنہ بھی ہوئی تھی، جس کو مارا تھا جیل میں۔ یہ گھر سے کھانا پکا کر لاتی، کچھ رات گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چرا کر لے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا دودھ پی لیتے، پھر تینوں مکہ واپس چلے جاتے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی بہن کے آگے آگے ہوتی اور عامر بن فہیرہ اور اس کی بکریاں پیچھے پیچھے، تاکہ ان دونوں کے پیروں کے نشانات مٹتے جائیں۔ اس طرح سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک کھانا پانی دیتے رہے۔ اس طرح 3 دن گزر گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاش اب رک گئی۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے تھے مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ آئے۔ انہوں نے سوچا اب تو سفر کا بیشتر حصہ طے ہو چکا ہے، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کہاں پہنچ گیا ہوگا، اب پیشہ کرنا فضول ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ روزانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے پاک کو قریش کی سارے خبریں سنایا کرتے تھے، یعنی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے وہ سب حال لے کے جا کر سنا دیتے تھے۔ قریش کی مایوسی کا بھی حال سنایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے جو 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں انہیں لیتے آنا، لیکن دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے، ساتھ میں عبداللہ بن ارقط کو بھی بلاتے آنا، یہ کافر تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس پر اعتماد تھا، اسے اجرت پر طے کر لیا تھا کسی غیر آباد راستے سے مدینہ پہنچا دے۔
شام ہوتے ہی عبداللہ رضی اللہ غار ثور کے لیے روانہ ہو گئے. ساتھ میں ان کی بہن اسماء رضی اللہ تھی، ان کا غلام عامر بن فہیرہ بھی تھا، اور پیچھے پیچھے عبداللہ بن ارقط بھی تھا، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ کی دونوں اونٹنیاں اپنی ایک اونٹنی لے کر آ رہا تھا. کچھ دیر میں لوگ اونٹنیوں کے ساتھ غار پر پہنچے. دونوں میں جو زیادہ اچھی تھی اسے ابو بکر رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمائیں. حسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا احسان لینا کب گوارا تھا؟ فرمایا اس اونٹنی کی قیمت لے لو. عرض کیا یہ اونٹنی آپ ہی کی ہے؟ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. فرمایا ایسے نہیں، جتنے میں خریدی اتنی ہی قیمت پر. ابو بکر رضی اللہ کو مجبوراً تیار ہونا پڑا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ادا، جبکہ کیا تھے آپ ان کے داماد تھے. حضرت اسماء رضی اللہ نے سفر کا سامان کیا. گھر سے ایک ناشتے دان میں کھانا اور پانی سے بھرا ہوا ایک مسکیزہ لائی تھی. ان دونوں کو اونٹنیوں پر رکھنا تھا. باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں تھی. پریشان ہوئی کیا کریں. پھر ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی. نطاق کو بیچ سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے. نطاق یہ ہوتا ہے کپڑے کی مضبوط اور چوڑی پٹی ہوتی جسے عرب عورتیں کام کاج کے وقت اپنے کمر سے لپیٹ لیتی تھی. یہاں اسی سے باندھ دیا اور ایک ٹکڑے سے ناسدان کو اور مسکیزہ باندھ دیا. یہی وجہ ہے کہ وہ ذات النطاقین یعنی 2 نطاقوں والی کے لقب سے مشہور ہوئی، یعنی اسماء رضی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ دونوں اونٹنیوں پر سوار ہو گئے. عبداللہ بن ارقط بھی اپنی اونٹنی پر بیٹھ گیا اور ابو بکر رضی اللہ نے پیچھے غلام کو بیٹھا لیا کہ راستے میں کوئی ضرورت پیش آئے تو زحمت نہ ہو. پھر ایک قافلہ عبداللہ بن ارقط کی رہنمائی میں روانہ ہو گیا اور بحر احمر کے کنارے، یعنی بحر احمر مطلب سمندر کنارے سے ساحلی راستے سے ہوتا ہوا چلا جو بالکل سنسان اور غیر آباد تھا. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد وہاں سے غار ثور سے راستہ پکڑ لیا سنسان علاقے کا. اور اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کیا ہے اس میں، کیا سیکھنا ملنا کہ اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے؟ اللہ پہ یقین. اور اللہ پہ یقین کون رکھے گا؟ جب اللہ کو پہچانے گا، اللہ سے محبت کرے گا، اس سے رسول سے محبت کرے گا، اور یہ اس کے دل میں بات رہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے ہی حکم سے ہوگا. یہ جب یقین ہوگا تو اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اور موت اور رزق کا مالک اللہ ہے، اس کے بغیر اجازت کے یہ دونوں کچھ ہو ہی نہیں سکتے. جب موت کا وقت آئے گا تبھی موت آئے گی، اور رزق بھی اللہ ہی کا ہے. وہ جتنا دینا چاہے گا پھر اس میں کوئی کمی بیسی بھی نہیں کر سکتا. وہ چاہے جیسے بھی دے دے آپ کو. تو یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے، اور ہم مسلمانوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان اللہ اس کے رسول کے جیسے بنانے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.